السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نماز کی شرائط کا بیان چل رہا ہے۔ دو مسائل کو ہم تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، آج جو باقی تین ہیں ان کو پڑھیں گے۔ نمبر 3 ہے قبلہ رخ ہونا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں سمت قبلہ معلوم نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے، تو اپنے دل میں سوچے اور جس طرف غالب گمان ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وہاں آدمی تو موجود ہے لیکن پوچھا نہیں یا بغیر سوچے سمجھے پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ٹھیک قبلے ہی کی طرف پڑی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی موجود ہے تو اس سے پوچھ لیں، اچھی بات ہے، کیونکہ وہ وہاں کا رہائشی ہوگا، اس کو قبلے کا پتہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے اسی طرح نماز پڑھ لی اور بعد میں اس آدمی سے پوچھا یا کسی اور سے وہاں کے اور وہ قبلہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ آپ غلط تھے، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے وہاں موجود اور آپ نے اپنی سوچ کے مطابق نماز پڑھ لی کسی طرف رخ کر کے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ رہا تھا، پھر نماز ہی میں کسی نے بتا دیا یا خود معلوم ہو گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، تو نماز ہی میں قبلے کی طرف گھوم جائے۔ معلوم ہونے کے بعد اگر قبلے کی طرف نہیں پھرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اتنی دیر تک، جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے، قبلے کی طرف نہیں پھرے گا تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، پھر دوبارہ پڑھے گا۔ نمبر 3، اگر قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی اپنے غالب گمان پر عمل کرے، لیکن اگر کسی مقتدی کا غالب گمان امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، لہٰذا ایسی صورت میں یہ مقتدی اکیلے تنہا نماز پڑھے۔ نمبر 4، اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے، چاہے فرض پڑھے یا نفل، تو یہ جائز ہے، اور اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھے۔ کعبے کے اندر تو چاروں طرف ہی قبلہ ہے نا، آپ تو اس میں کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہے نمبر 4، وقت کا ہونا، وقت کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی وہ ظہر کا وقت نہیں تھا بلکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو اب قضا پڑھنا واجب نہیں بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ گویا قضا پڑھی تھی، کیونکہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہے نا۔ اب وہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو بس اسی نماز کو آپ کو قضا نماز شمار کر دی جائے گی اور آپ کی وہ ظہر کی نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی نے وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ وقت آنے سے پہلے نماز بالکل نہیں ہوگی، چاہے جان بوجھ کر پڑھے یا غلطی سے، کیونکہ جب وقت ہی نہیں آیا، وقت کا ہونا بہت ضروری ہے نماز کے لیے، وقت نہیں آیا، اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی تو کیسے نماز ہوگی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پہ نماز ان کے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے نیت کرنے کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل میں اتنا سوچ لے کہ میں آج کی ظہر کے فرض پڑھتا ہوں، اور اگر سنت پڑھ رہا ہو تو یہ سوچ لے کہ ظہر کی سنت پڑھتا ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ بس اسی کو نیت کہتے ہیں۔ آپ نے اتنا سوچ لیا دل میں، یا چلو آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ ظہر کی سنت پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، بس آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، نیت اسی کو کہتے ہیں بس۔ مسئلہ نمبر 2، اگر زبان سے نیت کرنا چاہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں آج ظہر کے فرض کی نیت کرتا ہوں، نیت کے ان الفاظ کے بعد اللہ اکبر کہے، اور اگر سنتوں کی نیت زبان سے کرنا چاہتا ہے تو اتنا کہہ دے کہ میں ظہر کے سنتوں کی نیت کرتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہے۔ زبان سے کرنی ہے تو ایسے، دل میں کرنی ہے تو بس سوچ لو۔ نمبر 3، اگر دل میں تو یہ خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں لیکن ظہر کی جگہ زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، دل میں بھی آپ کی یہی ہے، لیکن آپ جب زبان سے نیت کرنے لگے تو آپ کی زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا اور آپ نے نیت باندھ بھی لی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اگر بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 یا 3 رکعت زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ 3 رکعت مغرب کی پڑھنے والے تھے لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ 4 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں، اور آپ نے نیت باندھ بھی لی، تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، سنت، نفل اور تراویح کی نماز میں صرف اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سنت ہونے اور نفل ہونے کی کوئی نیت نہیں کی تو بھی درست ہے، مگر سنت اور تراویح کی نیت کر لینے میں زیادہ احتیاط ہے۔ نفل کے لیے تو آپ یہی نیت کر لو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن سنت کے لیے آپ یہ کہہ دو ساتھ میں کہ فلاں فلاں، مطلب ظہر کی سنت اگر آپ پڑھ رہے ہو یا مغرب کی پڑھ رہے ہو تو ساتھ میں اس کا بھی
یا دل میں گمان لے آؤ یا زبان سے کہہ دو۔ اور تراویح کی نیت میں بھی اگر آپ زبان سے کہہ دو یا دل میں کہہ دو، دل میں اس کی نیت کر لو تو بھی بہتر ہے۔ تو یہ تھے باقی تین مسائل کا بیان۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔